تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کے یہ اتنے بڑے بڑے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں کہ ان کا شکریہ لفظوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا، عملوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ ہے کہ بس سمجھیے کہ رب کا سارا کرم آپ کے ساتھ خاص ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان ملا، توحید کی دولت ملی، قرآن و سنت ملا، یہ سب عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمت حقیر ہے، چھوٹی ہے، لا یعنی۔ آپ سوانح اور سیرت اور زندگی سن رہے ہیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جن مصیبتوں سے گزر کر یہ دین آپ تک پہنچا، اس ذات کی سوانح، ان کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا پچھلے خطبات میں کہ نبوت کے 10ویں سال جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے ڈھال بنے رہتے تھے مکے میں، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو سکے، اور آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ محترم شخصیت جن کے پاس اللہ کا اسپیشل سلام آیا، یہ وہ ذات، یہ وہ شخصیت جن کے پاس اللہ کا سلام آیا، اللہ نے سلام کہلوایا اپنا۔ ان کا بھی انتقال 2 مہینے کے بعد ہو گیا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ کو نبی بنے ہوئے 10 سال ہوئے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور تقریباً یہ 50ویں سال کا واقعہ، جب ایک ساتھ 2 مہینے کے انترال پر یہ دونوں شخصیتیں گزر گئیں۔ اور اس کے بعد مکے والوں نے آپ پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ہر کس و ناکس آپ پر جرأت کرنے لگے۔ مکے کا ماحول ابتر ہو گیا، آپ کے حق میں اس لائق نہ رہا کہ آپ دین کا کام اور دعوت کا کام کر سکیں۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے مکلف بنائے جاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی کے پاس پیغام آتا ہے، دعوت کا مکلف نہیں ہوتا۔ جو رسول ہوتے ہیں وہ اس بات کے مکلف ہوتے ہیں کہ انہیں یہ دین گھر گھر پہنچانا ہے، رات دن کام کرنا ہے اور قوموں کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے ناگفتہ بے حالات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، آپ نے طائف کا ارادہ کیا۔ طائف یہ مکے کا ٹکر کا ہی ایک شہر تھا، مکے سے لگ بھگ 70 کلومیٹر دور دکھن کی طرف ایک شہر ہے طائف۔ آج بھی وہ شہر بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ وہاں جا کر دین کا پرچار پرسار کریں، لوگوں کو توحید بتائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ کو لیا، اور یہ لمبی مسافت، لمبی دوری، مکے اور مدینے کے بیچ، مکے اور طائف کے بیچ کی دوری جو ہے، پیدل آپ نے سفر کیا، اور راستے میں جتنے بھی قبائل پڑتے تھے، ملتے تھے، آپ ان سبوں کے سامنے میں جا کر توحید کی دعوت پیش کی۔ یاد رکھیے یہ ساری ذمہ داری اس امت پر بھی ہے، ہمارے اور آپ پر بھی ہے کہ ہم اس دعوت کو پیش کریں۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی کو نہیں پہنچاتے، اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے دین نہیں رکھتے۔ آپ خیر امت قرار دیے گئے، قرآن کے اندر آپ کا ٹائٹل خیر امت اسی لیے پڑا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت کا جو ٹائٹل اور لقب دیا، وہ کس کام پر دیا؟ اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے تأمرون بالناس، کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو۔ یہ ذمہ داری ہماری آپ کی سب کی ہے۔ ہم محض دولت جمع کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عیش اور موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یہ ٹائٹل ہم کو اس لیے نہیں ملا۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اپنے پڑوسی تک کو دین نہیں پہنچاتے۔
اپنے رشتہ داروں کے اندر توحید کا پیغام پیش نہیں کرتے، آپ انہیں صحیح اسلام سے متعارف نہیں کراتے. یہ ایک بڑی سستی ہے ہم لوگوں کے اندر جو ناقابل معافی ہے. کل اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے حساب لے گا، مواخذہ کرے گا اس بات پر کہ آپ نے دین کیوں نہیں پہنچایا، آپ نے توحید کیوں نہیں پہنچایا. ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ ہم سے بھاگیں گے یا رشتے خراب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو کیا پرواہ تھی؟ سوچیے آپ کیا پڑی تھی. آپ تو بہت عیش کے ساتھ کھا پی سکتے تھے، مکے میں رہ سکتے تھے، لیکن آپ کیوں گئے؟ اس لیے کہ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ پر ذمہ داری تھی، مکلف تھے آپ اس کے لیے. مکلف تو ہم اور آپ بھی ہیں، قرآن نے ہمیں اور آپ کو بھی تو مکلف کیا ہے، لیکن ہم اس لیے حق نہیں بولتے کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے، لوگ گالیاں دیں گے یا لوگ ستائیں گے. یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے اوپر. آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو مکلف نہیں بناتے. آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ کے بچے بے نمازی ہیں، آپ ان پر امر بالمعروف نہیں کرتے. اور خاص طور سے آج کے دور میں تقریریں ہوتی ہیں، لوگ اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں لیکن برائی پر کوئی نکیر نہیں کرتا. ہمارے سامنے میں وہ لوگ موجود ہیں جو شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اشیاء کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ شراب کیوں پیتے ہو، یہ حرام ہے. آپ سود کیوں کھاتے ہو؟ یہ کام برائی سے روکنا یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس پہ زیادہ برائی آتی ہے. اچھی اچھی باتیں کر دینا، اچھی اچھی باتیں سنا دینا، لوگوں کو خوش کر دینا، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن بری باتوں پہ نکیر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اچھی باتوں کا حکم دے تو برائی سے روکے بھی. ہمارے بھائیوں میں، ساتھیوں میں اگر کوئی برائی ہے تو انہیں بتائیں، اس سے روکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ پاؤں پیدل چل پڑے طائف کے لیے، تاکہ وہاں کوئی ہو سکتا ہے دعوت کو قبول کر لے، وہاں کوئی تائید کرنے والا مل جائے، وہاں کوئی ہماری حمایت اور نصرت میں کھڑا ہو جائے. چنانچہ اللہ کے رسول چلے طائف کے 3 سردار تھے اور یہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے. قبیلے ثقیف کے لوگ تھے، بہت مالدار لوگ تھے، انہی کی حکومت تھی اس طائف شہر پر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 دنوں تک قیام کیا. طائف کے اس سفر میں 10 دنوں تک قیام کیا اور ان تینوں بھائیوں سے باری باری ملے، تینوں کے سامنے دعوت توحید پیش کی، سب کے سامنے اسلام پیش کیا، سب کو نتائج سے آگاہ کیا کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کی حقیقت بتائی، موت کے بعد جنت دوزخ کا تصور بتایا اور اسلام کے سارے پیغامات پہنچائے ان ظالموں کے سامنے میں، ان بڑے لوگوں کے سامنے میں جو دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. اور ان تینوں بھائیوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکرایا، رد کیا اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا. اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور جب اللہ کے رسول بار بار جا کر سمجھاتے رہے، ملتے رہے، کتنا شوق تھا کہ یہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو میں جہنم سے بچاؤں. جذبہ صرف یہ تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ ان سے مال یا دولت حاصل کی جائے یا شہرت ملے یا عزت ملے، بلکہ آپ کو ساری زندگی تو لوگوں نے ستایا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے رہے. ان اوباشوں نے، ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا بلکہ شہر کے نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو، پاگلوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر مار کے بھگاؤ. چنانچہ 10ویں دن جب اللہ کے رسول نکلے ہیں اپنے غلام کے ساتھ طائف سے، 3 میل تک راستے کے دونوں طرف یہ لڑکے کھڑے تھے پتھر لے کر کے، اور آپ پر پتھر برسا رہے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے. اور اس حالت میں آپ نے 3 میل کا سفر کیا پتھر کھا کے. زید بن حارثہ نے بار بار آپ کو بچانے کے لیے ہر طرف پیش کیا، پتھر جدھر سے آیا خود اپنے اوپر لینے کی کوشش کی، لیکن کہاں تک لے سکتے تھے جب آگے اور پیچھے ہر طرف سے پتھر آ رہے ہو. چنانچہ زید بن حارثہ بھی لہو لہان ہوئے. اور اللہ کے رسول کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. 3 میل تک کیسی گھڑی رہی ہوگی سوچیے آپ. دنیا کے سب سے معظم، سب سے باعزت انسان، سب سے بڑے رسول
سب سے محترم شخصیت، اس سے بڑی کوئی شخصیت آج تک دنیا میں ہوئی نہیں ہے اور آنے ہونے والی بھی نہیں. ان پر پتھر برسایا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ جنت کی پیشکش ان کے سامنے کی جا رہی ہے. جہنم سے بچانے کے لیے توحید پیش کیا جا رہا ہے، کلمہ توحید سنایا جا رہا ہے، اسلام بتایا جا رہا ہے. اس راستے پہ چلو، برائیاں چھوڑو، جنت ملے گی. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. اچھی بات بتانے کے جرم میں ان لوگوں نے پتھر برسایا، اور 3 میل تک، یعنی آج کے زمانے کے لحاظ سے 4.5 کلومیٹر. اور راستے میں ایک باغ تھا انگور کا، چاروں طرف سے دیوار تھی. اللہ کے رسول اپنے غلام کے ساتھ اس باغ میں داخل ہو گئے، تب جا کے ان لڑکوں نے پیچھا چھوڑا اور یہ سب وہاں سے آئے. اللہ کے رسول بہت مغموم، بہت ہی حزن و ملال میں پڑے ہوئے تھے. خون بھرا ہوا تھا، جسم ہر جگہ سے خون رس رہا تھا، پتھر کھائے ہوئے تھے. وہیں آپ دیوار کے سہارے بیٹھے اس باغ میں، جان بچائی. اور ایسے وقت میں آپ ایک لمبی دعا فرمائی. بد دعا نہیں کیا آپ نے، بلکہ دعا کیا، اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے ہمت دے. شکوہ کیا رب سے، اللہ مجھے طاقت دے، ہمت دے، تاکہ میں سہ سکوں. کوئی ایسی دعا بھی نہیں مانگی جس سے اس قوم پہ حرف آئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے سہارے، اور اس باغ کا مالک 2 بھائی عتبہ اور شیبہ تھے، دونوں موجود تھے. انہوں نے دور سے دیکھا، اپنے نوکر کو انگور کا ایک خوشہ دے کر بھیجا کہ جاؤ، مسافر ہے، خون سے لت پت ہے، دو کھانے کے لیے، کوئی غریب بھوکا ہوگا. چنانچہ جب وہ غلام آیا آپ کے پاس اور انگور کا وہ خوشہ دیا آپ کو، اور آپ نے لیا، بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیا. اپنے غلام کو دیا، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے. اداس چونک گیا. اس نے کہا یہ کلمہ بسم اللہ آج تک میں نے اس علاقے میں نہیں سنا، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا. آپ کون ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، میں رہنے والا ہوں نینوا کے. عراق میں وہ شہر تھا پہلے کبھی. کہا اچھا یونس کے شہر کے ہو، یونس نبی کے شہر کے ہو. اس آدمی کو اور تعجب ہوا، اس عیسائی کو، غلام کو. اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس نبی کو؟ کہا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. پھر اللہ کے رسول نے سورہ یونس پڑھ کے سنا دیا پورا قرآن. سورہ یونس کا جو سورہ ہے وہ آپ نے پڑھ کے سنایا. وہ آدمی وہی ایمان لے آیا، وہ عیسائی وہی ایمان لے آیا آپ کی نبوت کے اوپر اور آپ کے توحید کے کلمے کے اوپر. پھر آپ اس باغ سے نکلے، مکے کی طرف رواں دواں ہوئے. قرر المنازل ایک جگہ ہے جہاں سے احرام کی نیت کر کے دکھن کے لوگ آتے ہیں، جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے. یہ لملم پہاڑی کے پاس سے نیت کرتے ہیں نا. مکے کے چاروں سمت میں بارڈر ہے. مدینے سے آئیں گے تو ایک مقام ہے، مدینے سے نکلتے ہی وہاں سے نیت کر کے آئیں گے. پورب سے جانے والے یہ لملم سے کریں گے، دکھن سے آنے والے قرر المنازل سے کریں گے. اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک بادل آپ کے سر پہ آ گیا. سایہ کرنے کے لیے جبرائیل نکلے، بادل سے سلام کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا ہے، جو مصائب آپ نے سہے ہیں یہ دوسرا فرشتہ پہاڑ کا میرے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. فرشتہ ہے پہاڑ کا جو فرشتہ تھا، جو پہاڑ کا انتظام کرتا تھا اللہ کے حکم سے، اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا. کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جو بھی حکم فرمائیں گے اس قوم کے بارے میں مجھے تعمیل کرنی ہے. آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں، چٹنی بنا دوں. خود فرشتے نے تجویز پیش کی. اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، آپ اگر آپ کہیں تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیتا ہوں. ابھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اور آپ کیا سوچتے، کیا کہتے؟ جلدی کرو اس کام کو، بڑے نالائق لوگ ہیں، مار دو ان کو. یہ مکے کے بارے میں کہا فرشتے نے، مکے کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں مکے کی پوری آبادی کو پیسنے کے لیے پیشکش کی. اللہ کی طرف سے آپ حکم دیجیے آپ مجھ کو.
اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا. اللہ کے رسول کا وہ تاریخی جواب سنیے. آپ نے کہا بل ارجو ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. ہرگز مت کرنا ایسا. مجھے امید ہے انہی کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی ذات و صفات میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایسا ہرگز نہ کرنا. بلکہ مجھے یہ امید ہے, یہ یقین ہے کہ ان کی نسل جو آگے بڑھے گی نا, تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کا کام کریں گے, توحید پر گامزن ہوں گے اور کبھی شرک نہیں کریں گے. دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے آج انہی لوگوں کو ہمارا قائد بنایا اور وہی لوگ آج دعوت کا کام کر رہے ہیں, توحید کا کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں توحید کا جھنڈا پھیلا رہے ہیں. آج لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں انہی سے, توحید ان سے سیکھ رہے ہیں, دین ان سے سیکھ رہے ہیں جا کر. وہ تن من دھن لگائے ہوئے اس کام کے اوپر. ہر شہر میں علماء کا انتظام, ہر زبان کے علماء کا انتظام ہے. وہاں جس زبان کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اسی زبان کا عالم سمجھانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اسلام کیا ہے. یہ وہ موقع ہے, یہ وہ منظر ہے جسے پڑھ کر, سن کر, دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رسول سے محبت ہم کیوں کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں, مجھ سے محبت نہ کرنے لگو. اپنی اولاد, جان, مال, جائیداد سب سے زیادہ جب تک تیری نگاہ میں میں محبوب نہ بن جاؤں تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. ہم لوگ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ رسول سے ہم کو ایسی محبت ہے کہ رسول کی ایک ایک بات پر ہم لوگ سب کچھ چھوڑ دیں. لیکن جب اس واقعے کو دیکھتے ہیں نا کہ انسانیت کا اتنا بڑا ہمدرد, انسانیت کا اتنا بڑا ہمدرد جو صرف جہنم سے بچانے کے لیے پتھر کھا رہا ہے, فرشتے نے پیشکش کی عذاب کی. ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ فرشتہ آیا تھا. حالانکہ مسلم شریف کی حدیث ہے, میں وہ حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو. اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت مستجاب, ایک دعائے مستجاب کی گارنٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ کہا ہے کہ تیری ایک دعا جو زندگی میں تم کبھی مانگو گے میں رد نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی گئی. لکل نبی دعوت مستجاب فتعجل کل نبی بدعوتہ. لہذا دنیا کے ہر نبی نے, دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے, ہر نبی نے اپنے اس دعائے کی مستجاب مقبول دعا کا استعمال کرنے میں جلدی کیا, دنیا میں کر لیا. اللہ کے رسول سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنے اس دعا کا استعمال کیا اپنی زندگی میں, ایک چانس کا استعمال کیا. چنانچہ حضرت نوح نے کی, پوری قوم ڈوبوئی گئی, 72 لوگ بچائے گئے جو مومن تھے. وہ جب دیکھا لاسٹ میں جو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو رہا ہے, توحید پہ ہی نہیں آ رہا, 950 سال سمجھاتے ہوئے اس قوم کو ہو گیا, انہوں نے آخر اسی دعا کا سہارا لیا. اے اللہ تو نے کہا تھا تیری ایک دعا قبول کروں گا, اس قوم کو برباد کر دے, اس پوری دنیا کو. اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا کہ پوری دنیا غرق ہو. ہے تو شعیب کی زندگی میں دیکھ لیجئے, ان کی اونٹنی کو زخمی کر دیا تھا. وہ جو موزانہ طور پر ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پتھر سے, پہاڑ سے نمودار کیا تھا, وہاں بھی آپ نے اس دعا کا استعمال کیا, پوری قوم برباد کر دی گئی. قوم عاد و سمود کو پڑھ لیجئے, ہر نبی نے اس کا استعمال دنیا میں کیا, لیکن ایسی سخت گھڑی کسی نبی کے ساتھ نہیں آئی جو اللہ کے رسول کے ساتھ آئی. اس موقع کو دیکھ لیجئے, 3 میل تک پتھر برسایا گیا, لہو لہان ہوئے. آپ چاہتے تو اس دعا کا استعمال کر کے پوری قوم کو برباد کر دیتے. یہاں تو وہ دعا والا بھی, دعا کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو تو اپنی پاور کا بھی استعمال نہیں کرنا تھا, جو ملا تھا آپ کو تو اللہ نے ہی پیشکش کی تھی, وہ پاور تو پھر بھی بچا رہا تھا آپ کا. آپ نے فرمایا فتعجل کل نبی بدعوتہ ولکنی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. ہر نبی نے اپنے اس دعا کا استعمال
کیا جلدی کیا، دنیا میں کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا ہوا. کیوں بچا کے رکھا ہوا؟ کس دن کے لیے، کس کام کے لیے؟ ذرا سوچئے، محبت رسول سے کیوں نہ ہو آپ کو. کہا میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھا. کل قیامت کے دن جب میری بہت ساری امت کے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اپنے نیکیوں میں کمی کی وجہ سے یا بدعمالیوں کی وجہ سے، اس وقت میں اس دعا کا استعمال کروں گا. اللہ تو نے ایک دعائے مستجاب دے رکھی ہے نا مجھے، میں نے اس کا استعمال زندگی میں نہیں کیا، بچا کے رکھا. دکھ اٹھایا، پریشانی اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن بچا کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے والدین ہمارے لیے ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ وہ آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا دنیا میں؟ آپ کی اولاد کر سکتی ہے آپ کے لیے؟ آپ کا سماج کر سکتا ہے؟ آپ کے رشتہ دار کر سکتے ہیں؟ رسول کو کس قدر چنتا ہے آپ کی، کتنا آپ کے بارے میں رسول سوچ رہے ہیں. اور ہم اور آپ محبت بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کن سے محبت کرنا چاہیے، کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کو دیکھیے، آپ کے مصائب کو دیکھیے. یہ ساری مصیبت کس لیے؟ اسی لیے نہ کہ میری یہ امت جہنم میں نہ جائے. آپ کیوں پیش کر رہے تھے دعوت طائف میں جا کر؟ کیوں مکے والوں کے سامنے میں جا کر جا رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ جہنم میں نہ جانے پائے. جہنم سے بچانے کے لیے توحید پیش کیا، اسلام پیش کیا، برائی سے روکا. لوگوں کی نگاہ میں معتوب ہوئے، مغضوب ہوئے، آپ پر غضب ڈھایا گیا، آپ نے سب برداشت کیا. پتھر مارے گئے، برداشت کیا. پھر وہ چانس بھی آیا، وہ وقت بھی آیا جب آپ کے لیے فرشتے پہاڑ آ گئے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اسے بھی اس لیے ٹھکرا دیا کہ نہیں، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے. مجھے یقین ہے آنے والی نسل ایسی ہوگی جو ایک اللہ وحدہ پہ ایمان رکھے گی، توحید پہ آئے گی، شرک سے بچے گی. یہ ہے وہ مقام کہ جس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ واقعی رسول سے معظم شخص دنیا میں اور دوسرا کوئی نہیں ہوا. اتنے بڑے انسانیت نواز اور کوئی نہیں ہوئے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے لیے جو قربانیاں ہیں ان کی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں کہ آپ کی صرف شفاعت کے لیے انہوں نے اس دعا کو بچا کر رکھا. لہٰذا ہماری اور آپ کی زندگی میں توحید میں اور اللہ کے محبت کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم رسول سے محبت کریں. اور رسول سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ رسول کا آپ نعرہ لگائیں، رسول کے نام پر واویلا کریں. آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول ہی سے پوچھئے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا کرتا ہوں، باپ سے زیادہ کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ کرتا ہوں، سماج سے زیادہ کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، کیا کروں کہ آپ کو خوشی ملے؟ تو پھر آئیے وہ حدیث دیکھ لیجئے جس میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری پسند کی چیز دسترخوان پہ لاتے ہیں. اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول سے پوچھئے کہ رسول آپ کو پسند کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری سنت سے محبت کرو. بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس بات کو، تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے لوگو، تم کو اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کر کے دکھا دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت ہے تو خوب نماز پڑھ لو، خوب روزے رکھو، خوب مال خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. اللہ کہہ سکتا تھا کہ واقعی مجھ سے محبت ہے تو 24 گھنٹے نماز پڑھ کے دکھاؤ، تہجد پڑھ کے دکھاؤ. یہ نہیں کہا اللہ نے. زکات دے کے دکھاؤ، مال خرچ کر کے دکھاؤ میری راہ میں، یہ نہیں کہا اللہ نے. روزے رکھو، یہ بھی نہیں کہا. کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے. یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت تو آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہر طرح کا احسان اس رب کا ہی ہے آپ کے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، میری رسول کی سنتوں پر چلو، میرے رسول کی بات کو مانو. اس کا فائدہ بتایا اللہ نے، اگر تم رسول کی سنتوں پہ چلو گے، پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اب تم سے اللہ محبت کرے گا. کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ سے اللہ محبت کرنے لگے.
ہم سے اور آپ سے اللہ محبت کرنے لگے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ خرچہ نہیں کرنا، روزے نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنا، بس رسول کی سنتوں پہ چلنا، ہر غلط کام سے بچنا، نماز رسول کے طور طریقے پہ پڑھنا، زندگی جینا ہو تو رسول کے طور طریقے پہ جینا، سادی زندگی جیئیں گے، کھانا کھائیں گے داہنے ہاتھ سے، ہاتھ دھو کے کھائیں گے، سنت طریقے پہ جیئیں گے، زندگی سنت طریقے پہ ہو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، من احب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی اس وقت، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، الگ جنت میں نہیں۔ اب رسول کا درجہ آپ سوچ رہے ہو کہ رسول کا درجہ کیا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ادنا درجے کا جنتی کا تو وہ عالم دکھایا گیا کہ ان کانوں نے کبھی نہیں سنا، ان آنکھوں نے کبھی ان نعمتوں کو نہیں دیکھا جو ادنا درجے کی جنت کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ چیز ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم رسول کی سوانح اس لیے سن رہے ہیں اور ہم اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو رسول سے محبت ہو، تاکہ آپ رسول کو جانیں، یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ نہیں تو ایمان نہیں۔ اور رسول سے محبت کا مطلب رسول کی سنتوں پہ چلنا، یہی چیز مطلوب ہے شریعت میں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ رسول کی اتباع کریے، رسول کے پیچھے پیچھے چلیے، رسول کے طریقے کو اختیار کیجئے، اور رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر آپ نے واقعی رسول کی سنت سے محبت کی ہے تو گویا آپ نے اللہ سے محبت کی، سنتوں سے محبت کی تو رسول سے کی، اور جو رسول سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کل ملا کر خلاصہ دین یہ ہے، دین کا خلاصہ یہ ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رسول کے طور طریقے کو اختیار کریں، رسول کے طور طریقے کو ہر معاملے میں لینا، شادی ہو، بیاہ ہو، دنیا کے معاملات ہو، دین کے معاملات ہو، کاروبار زندگی ہو، آپ کی معاشیات ہو، سیاست ہو، ہر میدان میں آپ کو رسول کی سنت کو آگے رکھنا ہے، وہی آپ کے لیے نمونہ، وہی آپ کے لیے آئیڈیل۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کثرت عبادت کو نہیں دیکھے گا، وہ اللہ صرف اس کو دیکھے گا کہ جو عبادت بھی آپ نے کی ہے وہ اتباع رسول میں کی ہے یا کسی اور کی اتباع میں کی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، دین پر جو چل رہے ہیں، یہ کس کے بتائے ہوئے طور طریقے پہ چل رہا ہے؟ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے رسول کے طور طریقے پہ چل کے دکھاؤ، اور کسی کے نہیں۔ آپ لمبی لمبی نماز پڑھو مگر اتباع رسول کا نہ ہو، کسی اور کی اتباع ہو، تو پھر وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، کسی اور کو اپنا ماڈل آئیڈیل مانتے ہو، کسی اور کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہو، اور اس میں پھر لمبی لمبی نماز پڑھتے ہو، زیادہ رکعتیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اللہ نے فرمایا وہ سب باطل ہے، مردود ہے، بیکار عمل ہے وہ، کیونکہ اس کا کوئی اللہ کے یہاں اجر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو اسی عبادت کا اجر ہے جو رسول کی سنتوں میں کیا گیا، آپ کی اطاعت میں کی گئی، آپ کی اتباع میں کی گئی۔ تو رسول سے محبت ہم کیوں کریں؟ ذرا اس منظر کو دیکھیے اور اس جگہ کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی رسول سے زیادہ محبت کا مستحق آپ کی اور ہماری محبتوں کا مستحق دنیا میں دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں رسول کی ہو، اور محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کی سنتوں کو اختیار کریں، رسول کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، جو کام بھی کرنا ہو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں۔ عقیقہ کرنا ہے تو بھی یہ دیکھیں کہ رسول کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں، شادی کرنا ہے تو بھی دیکھیں رسول کی سنت کیا رہی ہے اس سلسلے میں،
کچھ خریدنا ہو بیچنا ہو تو بھی یہ دیکھیں کہ رسول کی سنت کیا رہی ہے اس سلسلے میں. اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھر یہی دیکھنا ہے کہ رسول کی سنت کیا رہی. آپ وضو کرنے بیٹھے تو طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول کا کہ آپ کے منہ سے نکلے بسم اللہ. کھانے بیٹھے تو آپ کے منہ سے نکلے بسم اللہ. اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، اتباع سنت نہیں کیا آپ نے رسول کی سنت کو اختیار نہیں کیا. آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ اور رحمان الرحیم کو بھی جوڑیں. یہ ہے اتباع. اللہ کے رسول نے جو کام جیسا کیا، جتنا کیا اتنا ہی کرنا. آپ وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، آدھا قرآن پڑھ جائیے. بہت سارے علماء کے نزدیک، تابعی کے نزدیک آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا وضو ہوا ہی نہیں. کل میں نے حدیث پڑھائی ترمذی کے اندر، آدمی اللہ اکبر کے بجائے اللہ کے 70 نام گنا دے، اللہ اعظم کہہ دے، رحمان کہہ دے، رحیم کہہ دے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ آخر کیوں ایسا بھائی؟ اللہ کے اور بھی نام ہے نا. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ الرحمن اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ الرحیم وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اللہ الغفور وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. یہ سب اللہ کے نام ہے نا. 99 نام مشہور ہے نا. ہم ان میں سے کوئی بھی نام تو لے سکتے ہیں اکبر کی جگہ پر. ارے بازار میں آپ جاتے ہو، 100 کا نوٹ نہیں چل رہا ہے تو 200 کا نوٹ دے کام چلا لیتے ہو نا آپ. مقصد تو حاصل ہو جائے گا نا. لیکن کل میں نے پڑھا ہے ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے سبق میں آیا، حدیث آئی کہ اگر اللہ کے نام کے بجائے 70 نام بھی گنا دیتا ہے اور تب کہتا ہے، نیت باندھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہم لوگ نماز سے باہر نکلتے ہیں نا. حدیث شریف ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز میں سب کچھ حرام کر دینے والی چیز تکبیر تحریمہ. بولنا جائز، کھانا جائز، پینا جائز، چائے ناشتہ سب کچھ، لیکن جیسے آپ کہتے تھے اللہ اکبر تو ساری حلال چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں. اور یہ اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک کہ آپ سلام نہیں پھیر لیتے ہو. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول تحلیل و تسلیم. اور ساری حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے باہر نکلنا یہ نماز کی تکمیل ہے. اب اس حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نہ نکلے، کچھ اور کہہ کے نکلے اس سے بھی اچھا، اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی صاحب؟ بعض فقہ کی کتابوں میں تو یہ آیا ہے کہ اس جگہ پر اگر دانستہ ہوا چھوڑ دے، ریا خارج کر دے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. وہی بعض علماء نے لکھا، کچھ بھی کر لے ارادے سے نماز سے باہر ہو جائے اس کی نماز ہو جائے گی. بعض کتابوں میں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر کے تحیات درود دعا جو بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد اگر آدمی جان بوجھ کر کے ریا خارج کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. البتہ بھولے میں اگر ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تب تو وضو کر کے دہرانا پڑے گا. بھول چوک سے اگر نکل گیا تو اس کو پھر نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ وضو کر کے، کتابوں میں لکھا ہوا. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کل میں نے پڑھائی جس میں یہ آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے آپ کو سلام پھیر رہا ہے تبھی آپ کی نماز ہوگی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ سنت کی خلاف ورزی آپ نے کی، آپ کی پوری نماز خراب ہو جائے گی. جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہی کرنا ہے آپ کو. اللہ اکبر سے نماز شروع کی، اللہ کے رسول نے پوری زندگی پڑھ کے دکھایا تو آپ کو بھی اللہ اکبر سے کرنا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے جو بھی ہے اس کے ذریعے آپ نے اگر سلام پھیرنے کا سکھایا ہے تو آپ کو اسی جملے سے کرنا پڑے گا. نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کا حکم لے کے رسول آئے، رسول نے کر کے دکھایا، اس کے خلاف کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس میں عقل کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبادت کیسے کی جائے یہ رسول ہی بتا سکتے ہیں، رسول کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتے. اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی پہچانی جاتی ہے اتباع سنت سے، رسول کی سنتوں سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اگر یہ نہیں تو پھر آپ کے اندر اسلام نہیں، اتباع نہیں. اور اتباع نہیں تو سمجھیے آپ آزاد ہو گئے، پھر آپ اسلام سے نکل گئے، پھر تو جو من میں یہ کری اللہ کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لہذا عبادات بھی اتباع رسول میں ہے.
اور دنیا کے معاملات بھی. تو رسول سے محبت جزو ایمان ایمان. اور اللہ کے رسول کی شخصیت کو جب پڑھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی رسول سے زیادہ محترم اور محبوب کوئی چیز ہے ہی نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول وہاں سے آئے اور مکہ سے قریب ایک جگہ ہے وادی نخلا جہاں کھجور کے باغات ہیں. آپ وہاں چند دنوں ٹھہرے. اب اللہ کے رسول اپنے غلام کے ساتھ وہی قیام پذیر رہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے کو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ مراحل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ جس بات کی توفیق عطا فرمائے وہ یہ کہ آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو. جو کام بھی کریں اطاعت میں کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے, برائیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگی میں اعمال صالحہ کا جذبہ